الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی 132 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات جاری ہیں۔ تو فرعونیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ لیے تو ہٹ دھرمی پر اتر آئے، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری کھلم کھلا انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہم ایمان بالکل نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اخذنا آل فرعون بالسنین، قحط سالیوں کے ذریعے اور مالوں کی قلت کے ذریعے، مطلب چھوٹی چھوٹی تکالیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید ان کا دل نرم ہو جائے اور یہ تذکیر پکڑیں، نصیحت پکڑیں، لیکن یہ کسی طرف نہ لگے اور ایمان نہ لائے۔ بلکہ جب ان کے پاس پھر تکلیف کے بعد اچھے حالات آئے، خوشحالی دے کر اللہ نے آزمایا، تو پھر انہوں نے اس کو بھی اپنی محنت اور اپنے انتظام کی طرف منسوب کر دیا۔ مطلب وہ بالکل ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب آگے کیا ہوا؟ جی یہ یہاں پہ انہوں نے کہا تھا، یہ آیت نمبر 132 کے اندر، کہ کوئی بھی تو نشانی لے کر آئے، اور قالوا مہما تأتنا به من آیت، کوئی بھی نشانی تو لے کر آئے، معجزہ، کہ ہم پر جادو کرنا چاہتا ہے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، الطوفان، طوفان کو ہم نے بھیجا، والجراد، اور ٹڈیاں، والقمل، اور جومیں، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون کو، آیات مفصلات، یہ علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں۔ فاستکبروا، پھر انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور وہ تھے، قوم مجرمین، مجرم لوگ۔ اب جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تکالیف کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے اور رجوع کی طرف نہ لوٹے، اور خوشحالی دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اس میں بھی وہ فیل رہے، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا اپنی محنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر پھر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف اور تیز کی، اور دنیا کے اندر ہم نے عذابات بھیجے۔ ان میں سے جو پہلا عذاب جہاں پہ یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے ارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا ہم نے، یعنی ان پر ایک تیز آندھی اور زوردار بارش کا عذاب آیا، سیلاب جس کو کہتے ہیں۔ سیلاب کا جب عذاب آیا تو وہ ان کی حالت جو تھی وہ انتہائی خستہ ہو گئی۔ جہاں ہمارے یہاں بھی اللہ معاف کرے جب سیلاب آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ برا حال ہو جاتا ہے، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں اور کتنی پریشانی کا سامنا بنتا ہے۔ تو یہ بھی جب شدید تکلیف کا شکار ہوئے اس بارش کی وجہ سے، کہ زوردار بارش لگی ہوئی ہے، پانی پانی آ گیا، سیلاب ہی سیلاب آ گیا، تو پھر آگے ہم پڑھیں گے اس سے اگلی آیت میں کہ یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی درخواست کریں، اور درخواست کریں ہمارے لیے اللہ سے دعا کر کے
کہ یہ عذاب ٹال دے، عذاب یہ بارش کا ٹال دے۔ جب یہ آپ ہم سے عذاب دور کروا دیں گے اپنے رب کو کہہ کے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ وعدہ کرتے رہے اور قسمیں اٹھاتے رہے کہ ہم جو ہے نا یہ عذاب جب ٹل جائے گا، یہ مشکل جب ہم سے ٹل جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جانتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ عام بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک عبرت کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا کہ یہ بارش کا جو طوفان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے عافیت مانگی کہ شاید پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تو اس بات کا طمع رکھتا ہے کہ سارے لوگ ہی ایمان والے ہو جائیں، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی، اور آپ کا بھی ایک دلی تڑپ تھی کہ یہ سارے مکے کے مشرکین جو ہیں یہ کلمہ پڑھ لیں اور میری امت کا کوئی فرد بھی، کوئی بشر بھی جہنم میں نہ جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک تڑپ تھی، جس کو سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ فَلَا اللہ کا باقی النفس کا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو اذیت دے دیں گے اور ہلاک کر کے رکھ دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر پیغمبر کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے کہ وہ قوم کے عذاب کے حوالے سے یا جہنم جانے کے حوالے سے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ عذاب بارش والا جو تھا یہ ٹل گیا اور عافیت ان کو ملی، لیکن یہ عافیت ملنے کے بعد بھول گئے اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ دو باتیں انہوں نے کہی تھیں، ایک تو ہم ایمان لے آئیں گے، اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا جو حضرت موسیٰ فرعون سے مطالبہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کو بھیج دیں گے، بالکل کچھ نہیں کہیں گے۔ دونوں چیزوں سے، دونوں وعدوں سے یہ پھر گئے۔ جب بارش کا عذاب ٹلا تو پھر دوسرا عذاب آیا، یہ جراد، یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں، یہ جو کیڑا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ یہ فصلوں کو کھا جاتی ہیں، تو ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹڈیوں کا عذاب بھیجا جو ان کے درختوں کو اور چارے کو چٹ کر گئی، اور بالکل جو ہے نا قحط سالی والا ماحول بن گیا، سبزہ سارا وہ کھا گئی اور ان کی لکڑیاں کھا گئیں، تو یہ عذاب بھی ان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر آئے، اور انہوں نے آ کر پھر وہی درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل آسان کر دے، اپنے رب سے کہیں تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل قوم کو بھی آزاد کر دیں گے، آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ دیکھیں پیغمبر جو ہے نا وہ اس کا ہرگز یہ خواہش نہیں ہوتی کہ یہ قوم مر جائے یا تباہ ہو جائے، وہ حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ یہ ایمان کی طرف آ جائے اور صحیح صراط مستقیم پر آ جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ اب قومیں جو ہیں وہ انکار پہ انکار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس عذاب کو ٹال دیا اور عافیت دے دی ان کو۔ پھر انہوں نے انکار کر دیا، پھر گئے اپنے وعدے سے، تو پھر یہ تیسرا عذاب ہے۔ یہ جو عذابات کا ذکر ہے یہ یکے بعد دیگرے آئے ہیں، ایک ہی دفعہ مطلب نہیں، درمیان میں وقفہ بھی ہے۔ مفسرین بھی کہتے ہیں، آگے آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عذابات ان پر آئے ہیں یہ یہاں ایک ہی آیت میں ذکر کر دیے گئے ہیں، ان کے درمیان عافیت کا کچھ وقفہ بھی ہے۔ پھر ان پر عذاب آیا قمالا، جوؤں کا عذاب۔ اب یہ ایک بڑی مصیبت بن گئی تھی ان کے لیے، جوئیں آ گئیں ان کے جسموں کے اندر بھی، وہ جو کیڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کالے رنگ کے، اور ان کے بستر کے اوپر بھی جو کیڑے ہو گئے، ان کے برتنوں کے اندر داخل ہو گئیں، آوازار ہو گئے، کھانے پینے سے تنگ ہو گئے، ٹھیک ہے، جہاں ہاتھ لگاتے جوئیں نظر آتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کا بڑی مشکل کا سامنا انہیں کرنا پڑ گیا۔ پھر اسی طرح یہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، پھر یہ عذاب ٹلا اور سیدنا موسیٰ نے دعا کی اور ان کو عافیت اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن یہ بعد میں پھر ایمان لانے سے انکار کر گئے۔
اس کے بعد یہ عذاب آیا وَالضَّفَادِعَ، مینڈکوں کا عذاب، ہر جگہ پہ مینڈک ہی مینڈک ہو گئے، کھانے کے برتن کے اندر مینڈک تک ان کو نظر آنے لگ گئے، کھانے کے لیے کوئی چیز جو تھا وہ اٹھاتے، لقمہ توڑتے، منہ کے اندر کے قریب کرتے اور منہ کے اندر مینڈک جا پڑتا، یہ ایک بڑی مشکل تھی اور بڑا عذاب تھا ہر جگہ پر۔ وہی ان کے برتنوں میں بھی، ان کے جو ہے نا جہاں جہاں پہ ان کی کچھ چیزیں پڑی ہوتی تھیں وہاں مینڈک ہی مینڈک، بستروں کے اوپر بھی مینڈک، جسموں کے اوپر بھی مینڈک، حتیٰ کہ منہ کے اندر بھی جاتا رہا، کھانے والی چیزیں مینڈک بن گئی۔ تو یہ عذاب ان پر آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر انہوں نے دعا کی، پھر عذاب یہ ٹلا اور پھر عافیت ملی۔ اس کے بعد بھی وہ پھر انکار کر گئی ایمان لانے سے۔ عجیب قوم تھی یہ بھی، سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ عذاب ٹل رہا ہے اور عافیت مل رہی ہے اور سارا کچھ معاملہ سیٹل ہو رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی ایمان لانے سے انکار، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو پھر ان پر جو عذاب آخر میں آیا وہ تھا وَالدَّمَ، خون کا عذاب، جہاں جہاں ان کے پانی کھڑا ہوتا وہ خون بن گیا، اور اس طرح کھانے کے برتنوں کے اندر خون کا ہونا، پانی پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ یہ بھی ایک بڑی شدید مشکل تھی ان کے لیے، عذاب تھا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس کو بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، اور پھر یہ ٹلا عذاب، عافیت ہوئی، لیکن انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ آیات مفصلات، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ یہاں پہ فرمایا کہ یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، مطلب درمیان میں ان کے اندر وقفہ بھی تھا۔ اب یہ مفسرین کی رائے ہے کہ وقفہ جو تھا درمیان میں عافیت کا، بعض نے کہا کہ یہ ایک ہفتے بعد عذاب آتے رہے، مطلب ایک ہفتہ گیپ، وہ حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد عذاب کا آنا، پھر ایک ہفتہ، پھر گیپ، اور پھر عذاب کا آنا، اور اسی طرح بعض نے کہا نہیں یہ ایک مہینہ درمیانی مدت ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح دلیل احادیث سے ملی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ تفسیری باتیں ہیں مفسرین کی، تو عافیت کا عرصہ کتنا، اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اصل میں بتانا یہ تھا کہ یہ قومیں جو ہیں اس کو کس قدر سمجھایا جاتا رہا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں اور ضد پر قائم رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذابات بھیجے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، اور مجرموں والی صفت ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ مجرم قوم تھی۔ یہ وہ آیت آ گئی ہے، ولما وقع، اور جب ان پر واقع ہوا، علیہم الرجز، عذاب، تو قال، انہوں نے کہا، یا موسیٰ ادع لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے ربا کا، اپنے رب سے، بما عہدہ، اس عہد کے ذریعے، اندہ کا جو تیرے پاس اس نے دے رکھا ہے، لئن کشفت، اگر تو پھیر دے، عنا الرجز، ہم سے یہ عذاب، لنؤمنن لک، تو ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہم بھیج دیں گے تیرے ساتھ۔ یہ مطلب وہ بات میں پیچھے اس کی تفصیل ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ بعد میں انکار کرتے رہے جب عذاب ٹلتا رہا۔ فلما کشفنا، پھر جب ہم نے پھیر دیا ان سے، انہم الرجز، عذاب، الی اجل، اس وقت تک، ہم بالغوہ، جسے وہ پہنچنے والے تھے، تو اذا ہم ینکثون، تو وہ کیا کرتے تھے، اچانک عہد توڑ دیتے تھے۔ اس کی تفسیر بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ بار بار وہ عہد توڑتے رہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، اور انہیں ہم نے غرق کر کے رکھ دیا، فی الیمی، سمندر میں، بانہم، اس وجہ سے کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، آیات کو جھٹلایا، وکانوا، اور وہ تھے، عنہا، اس سے، غافلین، غافل تھے، یعنی ایٹ دا اینڈ ان کو پھر غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اب غرق کرنے کی جو تفصیلات ہیں وہ یہاں پر نہیں آئیں، بلکہ وہ دیگر صورتوں کے اندر موجود ہیں، یہ یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔
تو یہ جب وہ بالکل باز نہ آئے، ایمان نہ لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دریا اور سمندر کے اندر غرق کر دیا اور ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سبق تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنائے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.